تو اس کی وجہ سے عظیم ہے، تجھے شرف ملا، لہذا تجھے حق نہیں کسی ذلیل کے سامنے سر کو جھکاؤ۔ اگر جھکانے کا حق ہے تو کس کے سامنے کا؟ رکوع میں گئے کہا سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سجدے میں گئے کہا سبحان ربی العلی و بحمدہ۔ اس عظیم پیشانی کو کسی عظیم خالق کے سامنے جھکانا پڑے گا۔ یہ ظلم نہ کرنا، یہ پیشانی کسی کے سامنے نہ جھکے۔ اچھا اس پیشانی میں ہے کیا؟ فرمایا میں رب لا محدود ہوں، میری کوئی حد نہیں۔ اور جوان یہ سوچیں کہ دنیا کی کوئی بھی یو ایس پی اور ہارڈ ڈسک لوگے اس کی کوئی لمٹ ہے، 2 ٹیرا 3 ٹیرا 4 ٹیرا، لیکن خدا نے یہ جو میموری آپ کو دی ہے، کہا میں بھی خدا لا محدود ہوں اور تجھے بھی لا محدود طاقت سے نواز رہا ہوں۔ ایسا نہیں کہ قرآن یاد کر لو تو میموری فل ہو جائے گی، نہیں، جتنا یاد کرتے جاؤ گے اتنا میموری تیز ہوتی جائے گی، جتنا پرکھتے جاؤ گے پڑھتے جاؤ گے اتنا میں اس کی حدوں اور سرحدوں کو بڑھاتا جاتا ہوں۔ تو یہ چیز تو کنفرم ہو گئی کہ انسان کو جو عظیم ترین چیز خدا نے عطا کی وہ انسان کا برین ہے۔ تو اب انسان اگر اپنے برین پہ ظلم کرے تو خدا اسے جہنم میں بھیجتا ہے۔ جہنم بنی ہی اس لیے کیونکہ تم نے اس پہ ظلم کیا، جس کی وجہ سے میں نے کائنات کو بنایا، یہ چاند، یہ سورج، یہ قندیل و شمس و قمر، یہ سب کچھ اس کے لیے بنے۔ اتنی طاقت ہے کہ تو میری ہواؤں کو چیرتا ہوا جہاز بناتا ہے، تو میرے سمندروں کو چیرتا ہوا سفینے بناتا ہے۔ یہ پاور تجھے کس نے دیا؟ اس برین نے دیا۔ اب سوال یہ ہے جو برین اتنا طاقتور اور اتنا عظیم ہو تو اس برین میں جو ڈال رہا ہوں وہ بھی تو عظیم چیزیں ہونی چاہیے۔ اس برتن میں کچرا تو نہیں ڈال سکتا، میں فضول چیزیں تو نہیں ڈال سکتا۔ اے پروردگارہ برین تو نے دیا ہے، لہٰذا تو ہی بتا میں اس میں ڈالوں تو کیا ڈالوں، میں اس میں کون سی چیزیں ڈالوں۔ تو میں نے کسی مجلس میں یہ مثال دی تھی کہ اگر آپ کسی دکان پہ کوئی الیکٹرانک چیز خریدنے جاؤ، فار ایگزامپل اگر آپ موبائل خریدو، نیو موبائل، سیکنڈ ہینڈ کی بات نہیں کر رہا، نیا موبائل خرید کے آیا اور گھر میں لا کر کھولا، کھولنے کے بعد اس کے اندر ایک گائیڈ بک ہوتی ہے۔ تو کوئی جوان کہہ سکتا ہے کہ یہ کمپنی کون ہوتی ہے مجھے گائیڈنس دینے والی؟ موبائل میرا، قیمت میں نے دی، خریدا میں نے، یہ کون ہوتی ہے مجھے بتانے والی؟ تو کمپنی کہے گی ہاں بیٹے تم صحیح کہہ رہے ہو، خریدا تو نے ہے، توڑو یا نہ توڑو یہ تیری مرضی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا بنایا میں نے ہے۔ جب میں نے اس کے سسٹم کو کریٹ کیا ہے، اس کے سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کو میں نے بنایا ہے، لہٰذا یہ آن بھی ایسے ہی ہوگا جیسے میں کہوں گی، یہ آف بھی ایسے ہوگا جیسے میں کہوں گی۔ اور انسان عقل مند جس کو یہ عقل ہے کہ چھوٹا سا پرزہ بھی اگر کوئی کمپنی بناتی ہے اس کے لیے گائیڈ بک بناتی ہے، کیوں؟ کیونکہ میں نے نہیں بنایا، مجھے یوز کرنا نہیں آتا، کمپنی مجھے سکھائے گی۔ تو انسان یہ بتا، کائنات کی سب سے بڑی مشین تھی انسان، سب سے بڑا وجود تھا انسان، کیا خدا اس انسان کو بنانے کے بعد کوئی گائیڈ بک نہیں دے گا؟ کوئی سیدھی سی بات ہے کہ اس ہاتھوں کو کیسے یوز کرنا ہے، آنکھوں کو کیسے یوز کرنا ہے، کانوں کو کیسے یوز کرنا ہے۔ تو معصوم فرماتے خدا نے انسان کو بغیر گائیڈ بک کے نہیں چھوڑا، خدا نے انسان کو بنانے کے بعد ایک گائیڈ بک دی ہے جس کا نام ہے قرآن۔ یہ گائیڈ بک تجھے بتائے گی تجھے اپنے وجود کو استعمال کیسے کرنا ہے، تجھے اپنے کانوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، تجھے اپنی آنکھوں کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ اور ایک قدم اور آگے بڑھیں، جب کوئی کمپنی گائیڈ بک دے دیتی ہے اور نیا موبائل ہو تو گارنٹی بھی دیتی ہے، 2 سال وارنٹی ہے، لیکن ایک شرط ہے، وارنٹی تب تک چلے گی جب تم ایسے یوز کرو جیسے میں کہوں۔ اگر یہ خراب بھی ہو جائے تو کسی لوکل الیکٹرکس کو نہ دکھانا، کسی لوکل مستری کو نہ دکھانا، دکھانا بھی ہو تو کمپنی کے پاس لے کر آنا۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ میں نے تجھے گائیڈ بک دی ہے، اگر گائیڈ بک پہ عمل کرو گے تو جنت کی گارنٹی ہے۔ اگر اپنی مرضی چلائی تو میری کوئی گارنٹی نہیں۔ اور اچھا فار ایگزامپل اگر یہ گائیڈ بک آپ نے کھولی اور آپ کو پڑھنا نہ آئے، انگلش میں ہو، تو کمپنی کو اتنی عقل تو ہے، کیونکہ سارے خریدار تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، کوئی پڑھا لکھا کوئی ان پڑھ،
تو وہ کمپنی کہتی ہے کہ اگر گائیڈ بک سمجھ میں نہ آئے تو آخر میں کہتی ہے یہ ہیلپ لائن ہے، اس ہیلپ لائن کا نمبر ملانا، وہ تجھے سمجھا دیں گے کہ کمپنی کیا کہنا چاہتی ہے، وہ کیا سمجھانا چاہتی ہے۔ تو میں نے کہا خدا گائیڈ بک دے، ہو سکتا ہے کہ ہیلپ لائن نہ دے گا، جسے قرآن سمجھ میں نہ آئے میں نے 14 ہیلپ لائنیں عطا کی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ 14 ہیلپ لائنیں عطا کی ہیں۔ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ہیلپ لائنوں سے پوچھ لو۔ اور کسی جوان نے کہا مولانا پھر اگر گائیڈ بک بھی ہے، ہیلپ لائن بھی ہے، گارنٹی بھی ہے، پھر اتنے فرقے کیوں بنے؟ کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی بریلوی، کوئی حنفی، کوئی دیوبند۔ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے، یہ رانگ نمبر ملا رہے ہیں۔ تو میں لاجیکل بات کرنے کا بڑا عادی ہوں، اور تقریباً میری مجالس لاجیکل ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کا نمبر کیا ہے؟ کہا مولانا فار ایگزامپل 0300۔ میں نے کہا آپ نہ عالم ہو نہ مولوی ہو، ایک عام سے بندے ہو، ایک عام سا پلمبر بھی ہو، اگر اس کے موبائل نمبر، کہتے ہیں نا کہ کیا فرق ہے علی کو چوتھا مانو یا پہلا مانو، کہا جاتا ہے نا بھئی ہم بھی مان رہے ہیں تم بھی مان رہے ہو، ہوتا کیا ہے پہلا مانو یا چوتھا مانو؟ میں نے کہا عام پلمبر ہے جس کا نمبر 0300 ہو یا 0306 ہو، اگر ایک زیرو یہاں سے وہاں ہو جائے تجھے پلمبر کا نمبر نہیں ملے گا، تم معصوم کا ادھر ادھر کرو گے، تجھے خدا کہاں سے ملے گا؟ تو یہ اللہ نے تجھے عقل دیا ہے، ایک عام بندہ بھی نمبر ادھر سے ادھر ہو جائے اس کا نمبر نہیں ڈائل ہوتا، تو کیسے ممکن ہے تو ایک معصوم کو ادھر سے ادھر کر دے اور تجھے ہدایت مل جائے؟ اور گارنٹی بھی تبھی تک ہے، لوکل مستریوں کو نہیں دکھانا، جو خدا نے، ہاں موبائل صحیح تو ہو جائے گا، علم تو کہیں سے بھی لے سکتا ہے، لیکن فرمایا اگر صحیح عالم کے پاس نہیں جائے گا تو جنت کی گارنٹی ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے عظیم ترین چیز جو خدا نے انسان کو دی وہ انسان کا برین تھا۔ اتنا تو انسان مان لے گا، جاہل بھی ہوگا، اس کو سمجھاؤ گے کہے گا ہاں یہ میرا برین ہے جو خدا نے دیا ہے۔ اب جب سب سے عظیم چیز ہے اس برین میں کیا میں ہر چیز ڈال سکتا ہوں؟ کیونکہ آج آپ جو بھی ہیں اپنی انفارمیشن کی وجہ سے، اگر کوئی شیعہ ہے تو اپنی انفارمیشن کی وجہ سے، سنی ہے اپنی انفارمیشن کی وجہ سے۔ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کے ذہن میں تم نے جو ڈالا بچہ وہ بن گیا۔ کرسچن کے گھر میں بچہ بڑا ہو تو کرسچن بنے گا، شیعہ کے گھر میں بڑا ہو تو شیعہ بنے گا، سنی کے گھر میں بڑا ہو تو سنی بنے گا۔ تو اس کا مطلب انسان وہی کرتا ہے، وہی بنتا ہے جو اس کے ذہن میں ہے۔ تو اگر مجھے اس کو بدلنا ہے تو کیا بدلنا ہوگا؟ ذہن بدلنا ہوگا، گالی نہیں دینی ہوگی۔ گالی سے کوئی شیعہ نہیں بنتا، گالم گلوچ سے کوئی شیعہ نہیں بنتا، لعنت سے کوئی شیعہ نہیں بنتا۔ تو لعنت اس لیے بھیج رہا ہے کیونکہ تیرے انفارمیشن ایسی ہے کہ لعنت بھیجو گے تو ثواب ہوگا۔ وہ کیوں نہیں بھیج رہا؟ اس کے ذہن میں ایک الگ انفارمیشن ہے، اس کا ڈیٹا، اس کا سافٹ ویئر ٹوٹلی الگ ہے۔ وہی اینڈرائڈ سے تم آئی فون کا کام لینا چاہ رہے ہو، آئی فون سے اینڈرائڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے تجھے عقل دی ہے، تمہارے اوپر جو سافٹ ویئر انسٹال ہے وہ شیعہ والا ہے، اور اس کے اندر جو سی ڈی انسٹال ہے وہابیوں والی ہے۔ اب تم اس سے توقع کیا رکھ رہے ہو کہ یہ شیعہ والے سافٹ ویئر اور شیعہ والے پروگرامز انسٹال کرے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹوٹلی اس کا وجود ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ ڈیفرنٹ ہے۔ تبھی فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مبعوث ہوا تاکہ لوگوں کی اخلاقیات کو، ان کی انفارمیشن کو بدلوں۔ بہترین کام جو اہل بیت کرتے تھے یہی کرتے تھے۔ مولا نے کبھی کوئی جذباتی شیعہ نہیں بنایا، ایک ابو ذر بنایا جس نے پورے لبنان کو شیعہ بنا دیا۔
کم بناتے تھے پر کوالٹی والے بناتے تھے. کوانٹٹی پہ اہل بیت کی نگاہ تھی نہیں. اور جنہوں نے کوانٹٹی کو دیکھ کر پورے ایران کو مسلمان بنایا، علی نے کوالٹی سے کام کر کے اس پورے ایران کو شیعہ بنا دیا.